اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم اکیڈمک اردو جماعت چہارم کی کتاب کے صفحہ نمبر 55 اور 56 پر سبق نمبر 15 حکایات سعدی کی مشق کریں گے۔ آئیں بچوں مشق کی طرف۔ مشق کا پہلا سوال ہے، سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ نمبر 1 ہے، نبیوں کی میراث کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، نبیوں کی میراث علم ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، پہلی حکایت میں پہلے بھائی نے دوسرے بھائی سے کیا کہا؟ پہلے بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ اگر تو میری پیروی کرتا تو ایسی پست حالت میں نہ ہوتا۔ سوال نمبر 3 ہے، دوسری حکایت میں باپ نے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ اس کا جواب ہے، باپ نے بیٹے کو نصیحت کی کہ بھلائی کی بات اور نیکی کی بات جہاں سے ملے اسے قبول کر لو۔ سوال نمبر 4 ہے، شتربان نے مسافر کو کس بات سے ڈرایا؟ اس کا جواب ہے، شتربان نے مسافر کو تباہی کے خطرے سے ڈرایا۔ مشق کا اگلا سوال ہے، سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے؟ جواب ہے جیم، شیراز میں۔ نمبر 2 ہے، ان کے دلوں کو کون بدل سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے بے، حاسدوں۔ نمبر 3 ہے، مجھے دیکھ میں کیسی عزت و شان کا ہوں؟ اس کا جواب ہے الف، مالک۔ نمبر 4 ہے، علم کی میراث ہے؟ اس کا جواب ہے الف، انبیاء۔ مشق کا اگلا سوال ہے، سبق کے مطابق درست لفظ سے جملوں کی خالی جگہیں پر کریں۔ نمبر 1 ہے، ملک، خالی جگہ میں آئے گا مصر۔ ملک مصر میں 2 امیر زادے رہتے تھے۔ نمبر 2 ہے، دوسرے بھائی نے، خالی جگہ میں آئے گا دین، دوسرے بھائی نے دین کے علوم سیکھے۔ نمبر 3 ہے، بھلائی اور، خالی جگہ میں آئے گا نیکی، بھلائی اور نیکی کی بات جہاں سے ملے اسے قبول کر۔ نمبر 4 ہے، ہمت ہار دے گا تو، خالی جگہ میں آئے گا تباہی، ہمت ہار دے گا تو تباہی کا خطرہ ہے۔ مشق کا اگلا سوال ہے، کالم الف کو کالم بے کے درست الفاظ سے ملائیں تاکہ جملہ مکمل ہو جائے۔ کالم الف، اچھی صحبت کی وجہ سے۔ کالم بے میں اس کے ساتھ کا جملہ ہے، اس کی بری عادتیں چھوٹ گئیں۔ کالم الف میں ہے، میں نبیوں کی میراث۔ کالم بے میں موجود ہے، علم کا مالک ہوں۔ کالم الف میں ہے، مجھے دیکھ کیسی عزت و شان۔ کالم بے میں موجود اگلا جملہ ہے، کا مالک ہوں۔ اس سے اگلا ہے، کالم الف کے اندر بھلائی اور نیکی کی بات جہاں سے۔ کالم بے کے اندر جملے کا اگلا حصہ ہے، بھی ملے قبول کر۔ کالم الف میں ہے، مکہ تیرے سامنے ہے۔ کالم بے میں موجود اس کا دوسرا حصہ ہے، اور ڈاکو تیرے پیچھے۔ سیکھنے کی مہارتوں میں پہلی مہارت ہے سننا۔ استاد صاحب سبق کو درست لفظ سے پڑھ کر سنائیں اور طلباء توجہ سے سبق سنیں۔ اگلی مہارت ہے بولنا۔ اپنے اسکول کے بزم ادب کے پروگرام میں سچ بولنے کے موضوع پر 2 منٹ کی تقریر کریں۔ صفحہ نمبر 56 پر اگلی مہارت ہے پڑھنا۔ درج ذیل عبارت درست تلفظ سے پڑھیں اور عبارت کا عنوان تجویز کریں۔ عبارت ہے، جب ہم کام کاج کرتے ہیں تو ہمارے جسم میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے، اور جب سوتے ہیں تو جسم کو اپنی مرمت کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ زہریلے اور بیکار مادے خارج کر دیے جاتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے خلیوں کی جگہ نئے خلیے آ جاتے ہیں، پٹھوں کے تناؤ میں کمی آ جاتی ہے، اور ان میں دوسرے دن کا کام سنبھالنے کے لیے نئی توانائی آ جاتی ہے۔ اسی لیے نیند کو بہت بڑی نعمت کہا گیا ہے۔ بچوں،
سیکھنے کی اگلی مہارت ہے لکھنا۔ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ تذکیر و تانیث یعنی مذکر اور مؤنث۔ رعایا، رعایا مؤنث لفظ ہے۔ سلوک مذکر ہے۔ بزرگ مذکر۔ دربار مذکر۔ شرمندہ مذکر۔ مشق کا اگلا سوال ہے، اچھی صحبت سے انسان اچھی باتیں سیکھتا ہے۔ اس موضوع پر 10 سے 15 جملوں پر مشتمل مضمون لکھیں۔ آئیں بچوں زبان شناسی سیکھتے ہیں۔ لاحقے، نیا لفظ بنانے کے لیے جو حرف یا کلمہ کسی لفظ کے بعد لگایا جاتا ہے اسے لاحقہ کہتے ہیں۔ مثلاً دان، پان دان، گاہ، عید گاہ، دار، دیانت دار۔ درج بالا الفاظ میں دان، گاہ اور دار کے الفاظ لاحقے ہیں۔ لاحقہ لگنے سے لفظ کے معنی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور معنی بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مشق کا اگلا سوال ہے، اس سبق میں ایسے الفاظ تلاش کریں جن کے ساتھ لاحقہ لگا کر نیا لفظ بنایا جا سکتا ہو۔ اگلا سوال ہے، سبق میں 5 ایسے جملے تلاش کر کے لکھیں جن میں حروف عطف استعمال کیے گئے ہوں۔ مشق کا اگلا سوال ہے، دیے گئے اسموں میں سے اسم نکرہ اور اسم معرفہ الگ الگ کر کے لکھیں۔ پہلا لفظ ہے بادشاہ، یہ اسم نکرہ ہے یعنی اسم عام۔ بادشاہ تو کوئی بھی بادشاہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہے سپاہی، اسم نکرہ۔ اگلا لفظ ہے مصر، مصر کیونکہ پوری دنیا میں ایک ہی ملک کا نام ہے اس لیے یہ ہے اسم معرفہ۔ امیر زادہ، اسم نکرہ۔ فرعون، اسم معرفہ۔ حامان، اسم معرفہ۔ مسافر، اسم نکرہ۔ بھائی، اسم نکرہ۔ امجد، اسم معرفہ۔ مکہ مکرمہ، کیونکہ مکہ مکرمہ صرف پوری دنیا کے اندر ایک ہی ہے، یہ اسم معرفہ ہے۔ عملی سرگرمیاں برائے طلباء، حکایات سعدی سے متعلق کتاب اپنے اسکول کے کتب خانے سے حاصل کریں، اس میں موجود حکایات پڑھیں اور اپنے دوستوں کو سنائیں۔ مختلف ذرائع ابلاغ کے بارے میں 2 تعارفی جملے بولیں۔ طلباء اپنے سبق میں سے ایک حکایت اپنے کمپیوٹر پر اردو میں ٹائپ کریں اور اس کا پرنٹ اپنے استاد صاحب کو دکھائیں۔ ہدایات برائے اساتذہ کرام، استاد محترم مشکل الفاظ کا مفہوم طلباء کو سمجھائیں۔ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پر اردو ٹائپ کرنے میں طلباء کی رہنمائی فرمائیں۔ طلباء کو حکایات کے بارے میں بتائیں کہ حکایت نصیحت آموز کہانی ہوتی ہے جس میں کوئی اخلاقی بات بھی بتائی جاتی ہے۔ طلباء کو لاحقے کا مفہوم اور اہمیت بتائیں اور بتائیں کہ لاحقہ لگنے سے لفظ کے معنی میں تبدیلی کیسے واقع ہوتی ہے۔ املا کروائیں۔ پہلا لفظ ہے ظالم، اگلا لفظ ہے رعایا، اس سے اگلا لفظ ہے سلوک، اگلا لفظ ہے جسم، تکلیف، اس سے اگلا لفظ ہے قبول۔ عزیز طلباء، یقیناً آپ نے اس سبق کو سن کر اور اس کی مشق کو حل کر کے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔